السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 13 یعنی تشدید کی پہچان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ہمارا سبق تھا وہ تختی نمبر 13 کے ابتدائی سوال و جواب تھے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 2 تختی نمبر 13 اور تشدید کی پہچان۔ جیسا کہ کل ہم نے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ اس تختی کے اندر کتنے سوال و جواب پائے جاتے ہیں۔ تو کل ہمیں یہ پتہ چلا کہ سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 11 تک اس تختی کے اندر سوال و جواب تھے، لیکن آج ان 11 سوالوں میں سے میں یہاں پر سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 5 تک لایا ہوں۔ تو چلیے اب اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا سوال تھا وہ تھا تشدید کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ جس حرف پر زبر ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے، ان کو حرکات کہتے ہیں اور حرکات کو زبر زیر پیش کہتے ہیں۔ اسی طرح جزم کا دوسرا نام سکون ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ تھا۔ اور جتنی بھی آپ نے تختیاں پڑھی ہیں ہر ایک کا نام تھا اور ہر ایک کی پہچان تھی۔ اب یہاں پر کیا ہے، تشدید کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر آپ سوال نمبر 1 کے مطابق دیکھیں کہ یہاں پر 3 دندانوں والی ایک شکل بنی ہوئی ہے، اس کا نام تشدید ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 کیا تھا؟ تشدید کسے کہتے ہیں؟ 3 دندانوں والی اس شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ یعنی جس حرف کے اوپر 3 دندان آئیں گے، یعنی اس کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ 3 دندان اگر ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ تشدید والا حرف ہے، اس کو ہم تشدید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، آگے جو ہمارا سوال نمبر 2 ہے وہ ہے تشدید پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیں۔ یعنی آپ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ اس کو تشدید کہتے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو پڑھتے کیسے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب سوال نمبر 2 کے مطابق تشدید پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ تشدید بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ جب ہم جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو جزم والا حرف رک جاتا ہے، یعنی حمزہ با زبر اب یہ رک گیا، لیکن تشدید جو ہے یہ نہیں رکتی۔ اگر با کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے تو اس حرکت کے مطابق وہ پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے حمزہ با زبر اب با زبر با اب با، ٹھیک ہے، بیچ میں رکنا ہے لیکن سانس نہیں نکالنا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آئندہ سوال آ جائے گا۔ لیکن تشدید پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ حمزہ با زبر اب با زبر با اب با۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس طرح نہیں پڑھنا کہ حمزہ با زبر اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، اب یہ تو قلقلہ ہو گیا، لیکن بعد میں با زبر با اب با، اس طرح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے، حمزہ با زبر اب با زبر با، بغیر سانس نکالے ہم کیا کریں گے، آگے تشدید والا حرف پڑھ دیں گے۔ جس طرح اس کے اوپر حرکت ہوگی اسی کے موافق ہم نے پڑھنا ہے۔ اچھا، تو سوال نمبر 2 ابا، جیسے حمزہ با زبر اب با زبر با ابا۔ ٹھیک ہے، آگے الرحمن کی مثال ہے، جیسے الرحمن، حمزہ را زبر ار راح زبر رح الرح۔ اب یہاں پر دیکھیں حمزہ را کے ساتھ مل رہا ہے لیکن را اپنی حرکت کے موافق آگے ہا کے ساتھ مل رہی ہے۔ اگر آپ کو اب یہ کوئی کہے کہ آپ تشدید پڑھنے کا جو طریقہ بتا رہے ہیں اس طرح، تو 2 حرف ہوتے ہیں، جیسے حمزہ با زبر اب ایک ہو گیا، با زبر با یہ دوسرا با ہو گیا، تو یہ تشدید جو ہے یہ 2 بار پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے وہ حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ جیسے حمزہ با زبر اب پہلے ساکن پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی حرکت کے موافق پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ با زبر اب با زبر با، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ یہاں پر ہم نے نہ سانس نکالنا ہے اور نہ اپنے سانس کو کیا کرنا ہے، نہ اپنی آواز ختم کرنی ہے۔ حمزہ با زبر اب با زبر با اب با، بغیر رکے ہم نے شروع کر دینا ہے، تو یہ تشدید پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 3 ہے وہ ہے جس حرف پر تشدید ہو اس کو کیا کہتے ہیں۔
یعنی آپ نے ہمیں پیچھے بتایا کہ جس حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر تنوین ہوتی ہے اس کو منون کہتے ہیں، واو ساکن ہو پیچھے زبر ہو اس کو حروف لین کہتے ہیں، اسی طرح واو ساکن ہو پیچھے پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے پیچھے ہر ایک کے نام بتائے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں آپ یہ بتائیں کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو کیا کہتے ہیں۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں، جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مشدد حرف ہے۔ کیا ہے؟ اس کو مشدد کہتے ہیں۔ متحرک حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، تنوین ہو تو منون کہتے ہیں، اور اگر کسی حرف کے اوپر تشدید آ جائے ہم اس کو مشدد کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ آگے کیا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں علم القرآن، اب لام کے اوپر تشدید ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مشدد حرف ہے، اس کے اوپر زبر بھی ہے، متحرک بھی ہے اور مشدد بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اپنی حرکت کے موافق پڑھا بھی جا رہا ہے، زبر اس کے اوپر آ رہی ہے تو علم ٹھیک ہے، یہ پڑھا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد آگے سوال نمبر 4۔ اب سوال نمبر 4 کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ ہم جماؤ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، جیسے الرحمن یعنی آواز ہلنے نہ پائے، الرحمن ٹھیک ہے، ہم نے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن سختی اس وقت کرنی ہے جب حروف شدیدہ، جو صفت شدیدہ ہے اس کے اندر والے جو حروف آ جائیں تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ سختی بھی کریں گے اور جماؤ کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں حروف شدیدہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، اجدو کا قطبتو، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اب یہ جو 8 حرف ہیں یہ شدیدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ شدیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سختی والے حروف، ٹھیک ہے، ان کو سخت ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں اگر جیم کے اوپر شد لگا دوں، حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا اجا، تو یہاں پر دیکھیں یہ سختی کے ساتھ بھی ادا ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے جماؤ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اگر کوئی ایسا حرف میں لاؤں جو نرم ہو، مثال طور میں اگر سا کو لے آؤں، جیسے حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا اس، تو یہاں پر دیکھیں آواز بھی کیا ہے؟ اتنی سختی نہیں ہے اور اس کے اندر اتنا جماؤ بھی نہیں ہے، جیسے حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا اس، یہاں پر دیکھیں اتنا جماؤ بھی نہیں ہے اور اتنی سختی بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ 8 حروف شدیدہ اگر آ جائیں گے، ان کے اوپر شد ہوگی تو ہم اس کو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اور باقی جتنے حروف ہوں گے ان کے اندر جماؤ تو ہوگا لیکن اتنی سختی نہیں ہوگی۔ اگر ہم پڑھیں جیسے الرحمن، ہم اس کو بہت سخت کر دیں یا اس کو بہت کیا کریں، جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ صحیح ہے۔ الرحمن ہم رک جائیں گے، علم تو یہاں پر کہیں گے بھئی آپ سکتہ کر رہے ہو، رک رک کے پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ لام کو کس طرح؟ اب دیکھیں اجدو کا قطبتو، یہاں پر لام نہیں ہے تو علم اس طرح آرام سے یہ شد ادا ہو جائے گی، لیکن جب شدیدہ حروف ہوں گے تو ہم اس کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اب دیکھیں تبت، با آ گئی، اجدو کا قطب، با یہاں پہ کھڑی ہے تو یہاں پر دیکھیں تبت، یہ جو با ہے یہ بہت سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہو رہی ہے۔ تبت، آگے تا بھی، اجدو کا کتبتو، اب یہاں پر دیکھیں تا ہے تو تبت، یہ دونوں حرف کیا ہو رہے ہیں؟ سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں۔ اس طرح ربل، اب را با کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے تو یہاں پر دیکھیں ربل فلق، یہاں پر با کیا ہو رہی ہے؟ با سختی بھی ہے اس کے اندر اور جماؤ بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرا حرف ہوگا تو اس کے اوپر اتنی سختی بھی نہیں ہوگی اور جماؤ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، اب تو یہ سوال نمبر 4 تھا کہ سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 5 ہے وہ ہے قلقلہ کا ہم نے خیال کرنا ہے، یعنی آپ اگر دیکھیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کس طرح پڑھتے ہیں پتہ ہے؟ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، ٹھیک ہے، وہ با کو جو ہے نا وہ آخر میں لمبا بھی کر رہے ہیں، آخری جو با ہے اس کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، حمزہ با زبر اب، یہ اس طرح پہلے پڑھیں گے، پھر با زبر با، اب با، یہ اس کے پیچھے والا کے موافق آگے والا حرف بڑھا کے پڑھیں گے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو قلقلے سے بچنا ہے کہ قلقلہ پیدا نہ ہونے پائے، جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔
اب یہاں پر دیکھیں تھوڑی سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ اگر پڑھتے ہیں یا کوئی بچہ پڑھتا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ حمزہ با زبر اب، وہ تو صحیح پڑھ رہا ہے کیونکہ پہلے ہم نے ساکن کرنا ہے، پھر اس کے حرکت کے موافق پڑھنا ہے، تو یہاں پر 2 حرف ہو جائیں گے، حمزہ با زبر اب، ایک پورا ہو گیا، با زبر با، اب با، تو یہ تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بغیر سانس نکالے ہم نے اس کو جلدی پڑھنا ہے، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، با را پیش بر، را زیری بری، اس طرح ہم نے نہیں کرنا کہ با را پیش بر، رک گئے، پھر را زیری بری۔ تو بات چل رہی تھی کہ سوال نمبر 5 قلقلہ کا خیال کرنا ہے، تو قلقلہ وہ ہے جو حرف کے اندر پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، یہ غلط ہے۔ حمزہ سا زبر اس، یہ جو قلقلہ پیدا ہو رہا ہے یہ قلقلہ پیدا نہ ہو۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اسا، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا، بغیر رکے بغیر سانس نکالے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، اس کے جو سوال نمبر 6 سے لے کر سوال نمبر 11 ہیں، تو وہاں پر اس سوال ہم وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم اس کی تشدید کی مشق کریں گے کہ وہ ایسے کون سے کلمات ہیں جس کے اندر تشدید پائی جاتی ہے، اور وہ ایسے کون سے کلمات ہیں جس کے پہلا حرف کیا ہے؟ تشدید والا ہے، اور دوسرا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے، اور اسی طرح وہ ایسے کون سے حرف ہیں جو تشدید کے بعد جس کے اوپر تشدید ہے۔ تو کل جو ہمارا سبق ہوگا وہ ہوگا سوال نمبر 6 سے لے کر سوال نمبر 11 تک، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم اس تختی کی مشق پڑھیں گے کہ وہ کون سے ایسے حروف ہیں، وہ کون سے ایسے قرآن کے کلمات ہیں جس کے اندر تشدید پائی جاتی ہے، اور یہ بھی پڑھیں گے کہ وہ کون سے ایسے کلمات ہیں کہ تشدید کے بعد کوئی حروف ساکن آ جائے، اور یہ بھی پڑھیں گے کہ وہ کون سے ایسے حروف ہیں جو تشدید کے بعد بھی تشدید آتی ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر یہ پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، وہ کریں سب کی کھائیں کیوں۔